منظر رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا۔ چودھری فرزند علی کی لاش کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے نشانہ عبرت بنا دیا گیا تھا۔ ایک ہفتے بعد اس کی شادی خانہ آبادی ہونے والی تھی۔ وہ اپنے گھر کے 3 خانے پہلے ہی آباد کر چکا تھا، اب چوتھے خانے کو آباد کرنے جا رہا تھا۔ یہ اس کی چوتھی شادی تھی، مگر چوتھا خانہ آباد ہونے سے پشتری برباد ہو چکا تھا۔ کسی نے اسے چاروں شانے چت کر دیا تھا۔ میں نے پولیس کی نوکری کے دوران بڑے بڑے ہیبت ناک مناظر دیکھے تھے، لرزہ طاری کر دینے والے بہت سے واقعات کا میں خود عینی شاہد تھا، مگر چودھری فرزند علی کی لاش کے منظر نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ رات دن خطرناک مجرموں سے آنکھ مچولی کھیلتے ہوئے میں خاصا سخت دل ہو گیا تھا۔ یہ کوئی 2-4 برس کا قصہ نہیں تھا، بلکہ سالہ سال سے یہ میرا معمول رہا تھا۔ لیکن آج میری آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی تھیں، اس سے مجھے اپنے وجود میں ایک عجیب سی سنسناہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ مین روڈ سے چودھری فرزند علی کی حویلی کی طرف جانے والی سڑک حال ہی میں بنی تھی۔ دراصل یہ پختہ اینٹوں کا راستہ تھا۔ مین روڈ سے حویلی تک کا فاصلہ کم و بیش 1 فلانگ ہوگا۔ لاش کے دونوں متوازی حصوں کو مین روڈ پر عین اس مقام پر لمبائی کے رخ پر بچھایا گیا تھا جہاں سے حویلی کی طرف جانے والے راستے کا آغاز ہوتا تھا۔ دونوں متوازی حصے ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جوڑے گئے تھے کہ وہ ایک شطر کی صورت اختیار کر گئے تھے، یعنی کہ لاش کا پاؤں پختہ راستے کو چھو رہا تھا۔ اس حصے کی کھوپڑی مین روڈ کے وسط تک چلی گئی تھی۔ یہاں سے لاش کا دوسرا حصہ شروع ہوتا تھا۔ دایاں پاؤں کھوپڑی کے بائیں حصے کے ساتھ ملا ہوا تھا اور کھوپڑی کا دایاں حصہ سڑک کی دوسری جانب تک چلا گیا تھا۔ سڑک کے اس طرف گنے کے لہلہاتے کھیت تھے۔ کسی زندہ انسان کو یوں اتنی صفائی کے ساتھ 2 ایک جیسے حصوں میں کاٹ ڈالنا، دونوں سروں میں ذرا فرق دکھائی نہ دے، یہ ناممکنات میں سے تھا۔ جان ہر شخص کو پیاری ہوتی ہے، اور جب جان پر بن آئے تو انسان خود حفاظتی ہاتھ پاؤں ضرور چلاتا ہے۔ جیتے جی انسان سے خود کو موت کے منہ میں نہیں دھکیلتا، بلکہ اپنی زندگی بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ وہ تو چودھری فرزند علی تھا جس کا رعب و دبدبہ آس پاس کے کئی گاؤں تک مشہور تھا، مگر وہ اس وقت ایک کچھوے سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وہ تو ایک کیڑے مکوڑے سے بھی زیادہ حقیر نظر آ رہا تھا، 2 حصوں میں بٹ کر۔ کوئی بڑا ہی جیدار شخص تھا جس نے جابر اور ظالم چودھری پر ہاتھ ڈالا تھا۔ یہ بڑا دل گردے والا کام تھا۔ لاش کو پہلی نظر دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ چودھری کے ساتھ جو بھی کارروائی کی گئی تھی وہ اسے موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد کی گئی تھی۔ لاش کو نہایت ہی پراسرار کہانی سنا رہی تھی۔ یہ 2 حصوں میں بٹی لاش نہایت ہی پراسرار کہانی سنا رہی تھی۔ بعد میں میرے اس اندازے کی تصدیق بھی ہو گئی۔ چودھری فرزند علی کی لاش کا حشر جس برے طریقے سے خراب کیا گیا تھا وہ کسی عام قاتل کا کارنامہ نہیں ہو سکتا تھا۔ لاش کی بے رحمتی سے اندازہ ہوتا تھا کہ قاتل انتہائی شفاق اور شقی القلب تھا۔ ایک بات ہمتی تھی کہ قاتل جو کوئی بھی تھا اپنے دل میں چودھری کے لیے نفرت کا ایک طوفان رکھتا تھا۔ میں اپنے گھر میں اس وقت گہری نیند سو رہا تھا جب مجھے اس واقعے کی اطلاع ملی۔ میں جلدی تیار ہو کر تھانے پہنچا تو ڈیوٹی والے ایک ASI نے بتایا، ملک صاحب بڑی سنگین واردات ہو گئی ہے۔ جو کانسٹیبل مجھے اطلاع دینے گیا تھا اس کی زبانی مجھے کافی کچھ معلوم ہو چکا تھا۔ میں نے سب انسپکٹر خادم حسین اور دونوں کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا اور موقع پر پہنچ گیا۔ اس وقت تک سفیدہ سیر نمودار ہو چکا تھا۔ لاش کے گرد لوگوں کا کافی ہجوم تھا۔ چودھری فرزند علی کے اہل خانہ پیش تھے۔ میں نے وہاں پہنچتے ہی سب کو پیچھے ہٹا دیا اور بغور لاش کا جائزہ لینے لگا۔ مقتول چودھری نے موسم کی مناسبت سے کلف لگا چکن کرتا پہن رکھا تھا۔ کرتے کے نیچے ریشمی تابند تھا۔ اس کی عمر 60 سے تجاوز کر چکی تھی یا کرنے ہی والی تھی۔ عمر کو چھپانے کے لیے سر کے بالوں اور مونچھوں میں خطاب کا استعمال کیا گیا تھا۔ اس کے بائیں ہاتھ کی تمام انگلیاں سونے اور چاندی کی انگوٹھیوں سے بھری ہوئی تھی جس میں بیش قیمت نگینے جگمگا رہے تھے۔ چودھری کا لباس بھی اس کے جسم کے ساتھ ہی 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ کرتے کے نیچے ایک سفید جنوکا جھانک رہا تھا جس کی دائیں بائیں زیریں جیب خاصی پھولی ہوئی تھی۔ میری تلاش پر اس میں سے بڑی نوٹوں کی صورت میں ایک بھاری رقم برآمد ہوئی۔ یہ بات تعجب خیزی کہ قاتل نے کوئی بھی قیمتی چیز اڑانے کی
کوشش نہیں کی تھی۔ اس سے ایک بات تو یہ بھی ثابت ہوتی تھی کہ وہ کوئی پیشہ ور مجرم نہیں تھا، بلکہ اس کا یہ کارنامہ سراسر ایک انتقامی کارروائی تھی۔ بلائی جیب میں سے ایک طے شدہ پرچہ بھی برآمد ہوا، جس پر ایک عجیب و غریب نسخہ تحریر تھا۔ وہ وقت میری سمجھ میں نہیں آیا تھا، بہرحال وہ پرچہ میں نے اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ چودھری کی کھوپڑی کے بائیں حصے میں کان سے تھوڑا اوپر مجھے ایک چوٹ کا نشان بھی دکھائی دیا تھا، ضرب کسی آہنی چیز سے لگائی گئی تھی۔ چوٹ کی ایک جگہ پر ایک گومڑ سا بن گیا تھا، تاہم وہاں سے خون وغیرہ نہیں نکلا تھا۔ غالباً چودھری کو ٹوپیت کرنے سے پہلے اسے چوٹ کے ذریعے دنیا و مافیا سے بے خبر کیا گیا تھا، بالفاظ دیگر موت کی نیند سلا دیا گیا تھا۔ ایک بات نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ چودھری نے قیمتی جوتے پہن رکھے تھے، مگر اب اس کا دایاں پاؤں ننگا تھا، صرف بائیں پاؤں میں جوتا موجود تھا۔ اس بات سے مجھے حیرت تو ہوئی، لیکن میں نے سوچا شاید لاش کو یہاں وہاں پہنچانے میں کہیں گر گرا گیا ہوگا۔ یہ کوئی اتنی اہم بات بھی نہیں تھی۔ میں نے چند معتبر افراد کی موجودگی میں مشیر نامہ یعنی وقوع کا نقشہ تیار کیا اور چودھری فرزند علی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے شہر اسپتال بھجوا دیا۔ چودھری کا جوان سال بیٹا طارق محمود پوسٹ مارٹم کے حق میں نہیں تھا۔ تھانے دار صاحب، ہم پوسٹ مارٹم نہیں کرنے دیں گے، اس نے غضیلے لہجے میں کہا۔ ابا جی کے ساتھ پہلے کیا کم ہوئی ہے جو اب کون سی کسر نکالنا باقی رہ گئی ہے؟ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ہمیں ضابطے کی کارروائی تو ہر صورت میں کرنا ہی پڑتی ہے، میں نے سارے ضابطے دیکھ رکھے ہیں پولیس والوں کے۔ اس کے لہجے میں بدتمیزی کا عنصر نمایاں تھا۔ مجھے قانون کو پڑھانے کی کوشش نہ کریں تھانے دار صاحب، کوئی اور وقت ہوتا تو میں چودھری زادے کو اس انداز گفتگو پر اس کا مزاج درست کر دیتا، مگر میں نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، مجھے تم سے دلی ہمدردی ہے بیٹا، میں تمہارے باپ کے قاتل کو جلد از جلد ڈھونڈ نکالوں گا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے جھوٹی تسلیوں کی، وہ بپر کر بولا۔ میرے بازوؤں میں بہت طاقت ہے، اب وہ حرام زادہ میرے ہاتھوں سے نہیں بچ سکے گا۔ ایک خوش لباس ادھیڑ عمر شخص نے آگے بڑھ کر طارق کے بازو کو تھام لیا۔ زیادہ جذباتی نہ بن پتر، تھانے دار نوں اپنا کام کرنے دے۔ چاچا، میں ابا جی دی لاش نہیں جانے دوں گا۔ مجھے پتا ہے اسپتال والے مردے کو کس طرح چیڑ پھاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ اب اور کیا چیڑ پھاڑ کریں گے وہ؟ ادھیڑ عمر شخص نے چودھری کی لاش کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پولیس اپنا کام کرے، ہم اپنا کام کریں گے۔ کچھ اور لوگوں نے بھی طارق کو سمجھانا شروع کر دیا۔ بہرحال لاش کو اسپتال روانہ کرنے کے بعد میں نے موقع پر موجود کچھ لوگوں کے بیانات نوٹ کرنا شروع کیے۔ مجھے اس شخص کی تلاش تھی جس نے سب سے پہلے لاش کو دیکھا تھا۔ میرے پوچھنے پر اسی خوش پوش ادھیڑ عمر شخص نے بتایا جسے طارق چچا کہہ کر مخاطب کر رہا تھا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ اس شخص کا نام خدا بخش تھا اور وہ مقتول کا دور پار کا ایک رشتہ دار تھا۔ آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں تھانے دار صاحب، فقے کو گھر بلا لیتے ہیں۔ پھر اس نے ایک نومل لڑکے کو اشارے سے اپنے پاس بلا کر کہا، اوے کاکا، جا کے اپنے ابے کو کہہ کہ فوراً حویلی میں آ جائے۔ اس کے بعد مجھے مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، ملک صاحب آپ بھی حویلی چلیں، باقی کی کارروائی وہیں چل کر کریں گے۔ اس کی تجویز معقول تھی۔ میں نے کانسٹیبلوں کو موقع پر چھوڑا اور خود خادم حسین کے ساتھ حویلی کا رخ کیا۔ حویلی میں ایک کہرام مچا ہوا تھا، ہمیں بیٹھک میں بٹھایا گیا۔ اندرونی کمروں سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر میں رفیق فقہ بھی وہاں پہنچ گیا۔ وہ لگ بھگ 27-28 سال کا ایک صحت مند شخص تھا۔ وہ گاؤں کا موچی تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ فجر کی اذان کے ساتھ اٹھنے کا عادی تھا اور منہ اندھیرے ہی وہ اپنے مویشیوں کے چارے کے لیے گھر سے نکل جاتا تھا۔ آج جب وہ سڑک پر پہنچا تو اسے وہاں کوئی چیز پڑی دکھائی دی۔ رات خاصی تیز آندھی بھی آئی تھی۔ اس نے سوچا شاید کوئی درخت وغیرہ گر گیا ہے، مگر قریب پہنچ کر تو اس کے اوسان ہی ختم ہو گئے۔ وہ وحشت زدہ انداز میں دوڑتے ہوئے واپس پلٹا اور لاش چیختا ہوا گاؤں میں داخل ہو گیا۔ اس وقت تک اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ لاش چودھری فرزند علی کی تھی۔ وہ خاموش ہوا تو میں نے پوچھا، تم عموماً کتنے بجے گھر سے نکلتے ہو؟ اذانوں کے فوراً بعد جناب۔ اس کی آواز میں خوف کی جھلک تھی۔ خادم حسین نے سخت لہجے میں کہا، اوے بندے دے پتر، اذان کے بعد تو لوگ سیدھے مسجد کی طرف جاتے ہیں، میں بھی کبھی کبھی نماز پڑھ لیتا ہوں جی۔ میں نے پوچھا، تم جب سڑک پر پہنچے تو کیا دیکھا تھا تم نے وہاں؟ کچھ نہ پوچھے جناب، مجھے تو یہ بتاتے ہوئے بھی خوف محسوس ہو رہا ہے، اس نے ایک جھرجھری لیتے ہوئے کہا۔ چودھری صاحب بڑی بری حالت میں پڑے ہوئے تھے، میں نے تو انہیں دیکھتے ہی الٹے قدموں واپس بھاگ آیا تھا۔
تو تم نے لاش کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا کہ وہ چودھری صاحب ہیں؟ میں نے اسے گھورا۔ اس وقت تو اچھا خاصا اندھیرا تھا۔ اس نے سہمی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر ڈرے ہوئے لہجے میں کہا، یہ تو مجھے بعد میں پتہ چلا تھا جی کہ وہ لاش چودھری صاحب کی تھی۔ اس وقت تو مجھے اپنا ہی کوئی ہوش نہیں تھا۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ میں کس طرح واپس پہنچا تھا۔ تم نے لاش کے نزدیک کوئی غیر معمولی حرکت نوٹ کی تھی؟ میں نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے تم نے لاش کے آس پاس کسی کو دیکھا تھا؟ مجھے کچھ یاد نہیں جناب، وہ رونی صورت بنا کر بولا، میں کچھ نہیں جانتا۔ فیکی موچی کی باتوں سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ دوغوئی سے کام نہیں لے رہا تھا، گویا اس کے ساتھ وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں نے 2 سوالات کے بعد اسے جانے دیا۔ تعزیت کرنے کے لیے آنے والے لوگوں سے حویلی بھرتی جا رہی تھی۔ ان میں اونچے اونچے شملوں والے کچھ افراد بھی شامل تھے جو یقیناً چودھری فرزند علی کے عزیز و اقرب تھے۔ میں مقتول چودھری کی بیویوں سے بھی ملاقات کا ارادہ رکھتا تھا، مگر فی الحال ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ تاہم مجھے فوری طور پر جو معلومات حاصل ہوئیں ان کا خلاصہ یہ تھا۔ چودھری فرزند علی کل صبح لائل پور جانے کے لیے گھر سے نکلا تھا۔ اس نے گھر میں یہی بتایا تھا کہ وہ لائل پور کے ایک زمیندار رائے بشیر احمد کے گھر اس سے ملنے جا رہا تھا۔ اسے شام کو واپس آ جانا تھا، مگر نہیں آیا۔ پھر دوسری صبح سڑک پر اس کی کٹی ہوئی لاش ملی۔ میں جانتا تھا کہ چودھری ٹائپ کے لوگ جب گھر سے نکلتے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ حاشیہ برادر بھی چلتے ہیں، جن سے چودھری کے رعب اور شان و شوکت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اپنے خیال کی تصدیق کے لیے میں نے طارق محمود سے دریافت کیا، کیا چودھری صاحب کل گھر سے اکیلے ہی نکلے تھے؟ وہ اب خاصی حد تک نارمل ہو چکا تھا۔ اس نے جواب دیا، نہیں جناب، وہ اکیلے نہیں گئے تھے، شوکا گجر بھی ان کے ساتھ تھا۔ شوکے گجر کو میں اچھی طرح جانتا تھا۔ اس کا نام سیدھا نام شوکت علی تھا اور اس کا شمار چودھری فرزند علی کے خاص آدمیوں میں ہوتا تھا۔ میری اطلاع کے مطابق شوکا گجر اور بھوٹا ارائیں چودھری کے 2 بازو تھے۔ انہیں ہر قسم کے جائز اور ناجائز کاموں میں چودھری کی پشت پناہی حاصل تھی۔ مجھے شیخاپور کے اس تھانے میں تعینات ہوئے بھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا۔ پہلی ہی ملاقات میں چودھری فرزند علی کے بارے میں میری رائے خراب ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے اپنے روب میں لینے کے لیے چودھری ہاٹ کا استعمال کیا تھا، مگر ابھی تک اسے اس میں کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، شوکا گجر کہاں ہے؟ اس کا ابھی کچھ پتہ نہیں چلا، طارق نے بتایا، وہ گھر بھی نہیں پہنچا۔ مجھے چودھری صاحب کی ساری بیویوں کے بھی بیان لینے۔ میں نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، میں شام میں پھر آؤں گا، اس دوران میں اگر شوکا گجر آ جائے تو اسے تھانے بھیج دینا۔ چودھری فرزند علی کے ظلم و ستم کی داستانیں اور عیاشیوں کے قصے مجھ سے چھپے ہوئے نہیں تھے۔ مجھے اس تھانے میں آتے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ 2 سال قبل انتقام کی آگ میں اندھے ہو کر چودھری نے گاؤں کے گھر کو آگ لگوا دی تھی۔ گھر کے مکینوں کو اتنا بے بس کر دیا گیا تھا کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکے تھے اور اندر ہی اندر جل کر راکھ ہو گئے تھے۔ ان کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس گھر کے ایک فرد نے چودھری فرزند علی کی جوان سال بیٹی خالدہ پروین کو پسندگی کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے حویلی سے نکلنے سے پہلے طارق کو ایک طرف تنہائی میں لے گیا اور پوچھا، چودھری صاحب کی کسی سے دشمنی وغیرہ تو نہیں تھی؟ دیکھیے ملک صاحب، انسان کے جہاں دوست ہوتے ہیں وہاں دشمن بھی ہوتے ہی ہیں، وہ اشاعت آمیز لہجے میں بولا، پر ایسا کوئی دشمن نہیں تھا جو اتنی جرت کرتا۔ میں نے سنا ہے کہ بھوٹا ارائیں آج کل چودھری صاحب سے ناراض رہنے لگا تھا۔ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں کہا، چودھری صاحب کی چوتھی شادی؟ میں نے دہانی سے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ جبلس ہو کر بولا، نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں، بھوٹا ابا جی کا بہت وفادار ہے جی، ایسی چھوٹی موٹی باتوں کو وہ اہمیت نہیں دیتا۔ طارق جسے چھوٹی موٹی بات سے تعبیر کر رہا تھا وہ میرے نزدیک اتنی بڑی بات تھی کہ بھوٹا چودھری فرزند علی کا قتل کر سکتا تھا۔ میری تازہ ترین اطلاعات کے مطابق مقتول چودھری جس 16 سالہ لڑکی سے شادی کرنے جا رہا تھا وہ بھوٹا کی چچا زاد تھی، اور خاص بات یہ تھی کہ بھوٹا اسے پسند کرتا تھا۔ لڑکی کا نام یاسمین تھا۔ یاسمین کا باپ فتح محمد ایک غریب مزارع تھا۔ یاسمین کے والدین اس بات سے بخوبی آگاہ تھے کہ بھوٹا ان کی فرزندی میں آنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر چودھری فرزند علی کے سامنے مجبور ہو گئے تھے۔ وہ چودھری کی مخالفت مول لینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے طارق کو مزید کریدتے ہوئے پوچھا، بھوٹا حویلی میں کہیں نظر نہیں آیا؟ کیا اس کو پتہ نہیں ہے کہ چودھری صاحب کے ساتھ کتنا بڑا حادثہ پیش آ چکا ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا، میں نے بھوٹا کو کل سے نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے ابا جی نے اسے کسی خاص کام سے کہیں بھیجا ہو۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے ایک لمحہ سوچنے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، کہیں بھوٹا بھی کل چودھری کے صاحب کے ساتھ ہی لائل پور تو نہیں چلا گیا؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے کہا، میں دوبارہ آؤں گا،
اس دوران میں اگر کوئی خاص بات پتہ چلے تو مجھے فوراً بتا دینا۔ اس نے اصابت میں سر ہلا دیا۔ ہم حویلی سے نکلے تو سب انسپکٹر خادم حسین نے کہا، اب کیا ارادہ ہے ملک صاحب؟ ذرا بھٹے کو بھی دیکھ لیں۔ میں نے جواب دیا، ہو سکتا ہے کہ وہ گھر میں مل جائے، اور اگر نہ ملا تو اس کے بارے میں کچھ تو معلوم ہوگا۔ اس کا یوں اچانک منظر سے غائب ہو جانا تفتیشناک ہے۔ بھوٹا رائی کا گھر حویلی سے زیادہ دور نہیں تھا۔ دروازہ ایک ضعیف العمر شخص نے کھولا۔ اپنے سامنے پولیس کو دیکھ کر اس کے چہرے پر خوف کے آثار نمودار ہوئے۔ میں نے اس کی کیفیت کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، بھوٹا کہاں ہے؟ بھوٹا کیوں، خیریت تو ہے؟ اس نے اٹک اٹک کر اپنی بات پوری کی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے دروازہ بند کرنے کی بھی کوشش کی۔ خادم حسین نے ہاتھ بڑھا کر دروازے کو پکڑ لیا اور بولا، ملک صاحب یہ بوڑھا ایسے نہیں مانے گا، آؤ اندر چلتے ہیں۔ آپ زبردستی کیوں گھر میں گھس رہے ہیں؟ بوڑھا منمنایا، ہم نے کیا قصور کیا ہے؟ آپ بوٹے پتر کو کس لیے تلاش کر رہے ہیں؟ اس نے چودھری صاحب کا قتل کیا ہے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، وہ قانون سے بچ کر نہیں جا سکتا، یہ جھوٹ ہے۔ وہ تیز آواز میں بولا، بوٹا تو 2 دن سے گاؤں میں ہی نہیں ہے۔ پھر سچ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے جھانک کر گلی میں دائیں بائیں دیکھا، پھر راستہ چھوڑتے ہوئے بولا، آپ لوگ اندر آ جائیں۔ اس نے ہمیں ایک خالی کمرے میں بٹھایا۔ یہ بات تو تمہیں بھی معلوم ہو چکی ہوگی کہ آج صبح چودھری فرزند علی کی لاش ملی ہے۔ انہیں بڑی ہی بے دردی سے قتل کیا گیا ہے۔ میں نے بھی ان کی لاش دیکھی ہے، پر کیا؟ خادم حسین نے ڈانٹ کر کہا، چاچا سیدھی طرح سب کچھ سچ سچ بتا دے، ورنہ ہمیں سختی کرنا پڑے گی، ہم تجھے تھانے میں بند کر دیں گے لے جا کر۔ اس نے سہمی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے پوچھا، تم نے بتایا ہے کہ بوٹا 2 روز سے گاؤں میں نہیں ہے، تو وہ کہاں گیا ہوا ہے؟ وہ بولا، میں اس کے معاملات میں زیادہ دخل نہیں دیتا، اور وہ مداخلت کو پسند بھی نہیں کرتا۔ اپنی مرضی کا مالک ہے وہ، خود کوئی بات مجھے بتا دے تو بتا دے، ورنہ میری کیا مجال کہ اس سے کچھ پوچھ سکوں۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، تو تمہیں کچھ نہیں پتا؟ وہ 2 روز سے کہاں غائب ہے؟ وہ ٹوبا ٹیکسنگ گیا ہوا ہے۔ بوڑھے نے تھوک نگلتے ہوئے بتایا۔ اس نے مجھے یہی بتایا تھا، کہہ رہا تھا کہ چودھری صاحب کے کسی ضروری کام سے جا رہا ہوں، واپسی میں چند دن لگ جائیں گے۔ مجھے اس پر بھی حیرت ہوئی تھی کہ اس نے اپنی روانگی کی اطلاع مجھے دینا کیوں ضروری سمجھا، مگر مجھے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ میں نے گفتگو کا رخ تبدیل کرتے ہوئے اچانک سوال کیا، یہ یاسمین کا کیا چکر ہے چاچا؟ سنا ہے کہ چودھری صاحب کی اس سے شادی ہونے والی تھی۔ جی، اس نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، چودھری صاحب مالک ہیں، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، اب وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا، وہ جہاں پہنچ گئے وہاں آدمی مزید کچھ نہیں کر سکتا، زندگی بھر کے لیے اس کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اللہ کی مرضی ہے جی۔ اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ ایک آہ بھر کر بولا، بندہ کیا کر سکتا ہے بھلا؟ بندہ بہت کچھ کر سکتا ہے چاچا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جسے بوٹے نے بہت کچھ کر دکھایا ہے۔ شاید وہ میری بات کو سمجھ نہیں پایا تھا، الجھن آمیز نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا۔ میں نے مزید کہا، اور اب اسے بھی اپنے کیے کو بھگتنا ہے، ہم بہت جلد اسے گرفتار کر لیں گے۔ بہت منمانی کر لی ہے اس نے چودھری صاحب کے بل بوتے پر، سارا حساب اب برابر ہو جائے گا۔ تھانے دار صاحب، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ بوڑھے کا انداز خوش آمدانہ تھا۔ میرا بیٹا چودھری صاحب کو قتل نہیں کر سکتا، وہ تو ان کا دایاں بازو تھا، بھلا بازو بھی کبھی اپنی وجود پر وار کر سکتا ہے؟ یہ محبت بڑی عجیب و غریب شے ہے چاچا، آدمی کو اندھا کر دیتی ہے۔ محبت کی آگ میں انسان خود تو جلتا ہی رہتا ہے، لیکن کبھی کبھی دوسروں کو بھی جلا کر خاکسار کر دیتا ہے۔ بوٹے کے باپ نے کہا، تھانے دار صاحب، بوٹا یاسمین کو صرف پسند کرتا تھا۔ مجھے پتا چلا ہے کہ چند روز قبل یاسمین کے معاملے پر بوٹا اور مقتول چودھری کے درمیان خاصی طلب کلامی بھی ہو چکی تھی۔ میں نے اندھیرے میں ایک تیر چھوڑا تھا جو جا کر ٹھیک نشانے پر لگا۔ وہ بولا، طلب کلامی کیا ہونا تھی جی، وہ تو چودھری صاحب نے ہی اسے اونچ نیچ سمجھائی تھی، اور یہ بات بوٹے کی سمجھ میں بھی آ گئی تھی۔ اس کے بعد تو سب ٹھیک ہو گیا تھا، واقعی سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، بوٹے نے سارا معاملہ فٹ کر دیا۔ پتہ نہیں جی، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، سب پتہ چل جائے گا، ذرا بوٹے کا سراغ تو ملنے دو۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، میں شام پھر آؤں گا، کہیں آنا جانا نہیں، گاؤں میں ہی رہنا، کیا سمجھے؟ سمجھ گیا جناب، جو حکم سرکار کا۔ ہم بوٹے کی گلی سے باہر نکلے ہی تھے کہ ایک مقبوض الحواس بوڑھا اچانک آ کر مجھ سے لپٹ گیا۔ بدبو کا ایک بھپکا میرے نتنوں سے ٹکرایا۔
میں نے پورے زور سے اسے دھکا دے کر خود سے جدا کیا۔ وہ لڑکڑاتے ہوئے زمین پر جا گرا، پھر سرخ انگارہ آنکھوں سے مجھے گھورنے لگا۔ خادم حسین نے آگے بڑھ کر اسے ایک ڈنڈا مارا۔ اوئے، کون ہو تم؟ میں نے دیکھا خادم حسین کے اس ڈنڈے کا اس پر مطلق اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ بدستور مجھے گھور رہا تھا۔ اتنی دیر میں کچھ لوگ ہمارے ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ ایک شخص نے بتایا، پاگل ہے جی، اس کا دماغ کام نہیں کرتا۔ ایک اور آواز آئی، تھانے دار صاحب اسے کچھ نہ کہیں، اس بیچارے کو تو اپنا ہوش نہیں ہے جی، سارے دن درخت کے نیچے پڑا رہتا ہے۔ نہیں جناب، بہت پہنچا ہوا بندہ ہے یہ، میرے قریب کھڑے ہوئے ایک اور شخص نے کہا۔ خامخواہ اس کی بددعا نہ لیں۔ اس دوران میں وہ اٹھ کھڑا ہو چکا تھا۔ اس نے اپنا پاؤں تک ایک لمبا سا سائز کا چولا پہن رکھا تھا جس پر جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے تھے۔ اس کے گلے میں کئی قسم کی مالائیں بھی نظر آئیں۔ وہ پاؤں سے ننگا تھا، اس کے پاؤں غیر معمولی طور پر بڑے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے کھیتوں کی جانب دوڑ لگا دی، اور دوڑتے اس نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا رکھے تھے اور بآواز بلند چلا رہا تھا، پہلے ایک پھر دو، دو سے چار، اللہ کی پڑے گی مار۔ ملنگ بابا کی باتیں تو اللہ ہی جانے۔ ایک شخص نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہا، پھر اس نے بات میں اضافہ کیا، اللہ کی شان ہے، پتہ نہیں کس کس رنگ میں اپنا جلوہ دکھاتا ہے۔ لوگ آہستہ آہستہ چٹنے لگے۔ میں نے خادم حسین سے پوچھا، اس بابا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے تو کوئی پاگل لگتا ہے جی، اس نے جواب دیا۔ جاہل لوگ اور خواہاں کی مختلف کہانیاں گھڑ لیتے ہیں، گاؤں دیہاتوں میں تو ایسے بابے بہت مل جاتے ہیں۔ میں نے جواباً کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ ہم ایک ٹانگے میں بیٹھ کر اس جگہ پہنچ گئے جہاں سے چودھری فرزند علی کی لاش ملی تھی۔ وہاں پر معتین کانسٹیبلوں کو میں نے نئی ڈیوٹی سونپ دی۔ ایک کو شوق کے گجر کے گھر کی نگرانی پر مامور کر دیا اور دوسرے کو ہدایت کی کہ وہ بوٹے آرائی کے گھر پر نظر رکھے، اور جیسے ہی وہ کوئی خاص بات نوٹ کرے فوراً مجھے آ کر اطلاع دیں۔ اس کے بعد میں خادم حسین کے ساتھ واپس تھانے آ گیا۔ آج صبح ہنگامی حالت میں گھر سے نکلا تھا، اس لیے ناشتہ بھی نہیں کر سکا تھا۔ تھانے پہنچ کر سب سے پہلے میں نے ناشتہ کیا، پھر ایسائی امانت علی کو 2 سپاہیوں کے ساتھ لائل پور روانہ کر دیا۔ حویلی سے آتے وقت میں نے مقتول چودھری کے بیٹے طارق محمود سے لائل محمد کے زمیندار رائے بشیر احمد کا پتہ لے لیا تھا۔ رائے صاحب سے یہ تصدیق کرنا ضروری تھا کہ چودھری فرزند علی وہاں سے واپسی کے لیے کتنے بجے روانہ ہوا تھا۔ میں نے ایس آئی کو خصوصی ہدایت کر دی تھی کہ وہ شام سے پہلے پہلے واپس آ جائے۔ رائے بشیر احمد لائل پور میں گھنٹہ گھر کے قریب ہی رہتا تھا۔ اس کیس کی تفصیلات میں جانے سے پہلے میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے مقتول چودھری فرزند علی کا مختصر تعارف پیش کر دوں تاکہ بعد کے واقعات میں تسلسل رہے اور آپ کو کوئی الجھن نہ ہو۔ چودھری فرزند علی نے پہلی شادی عمر بی بی سے 23 سال کی عمر میں کی تھی۔ عمر بی بی کی شادی کے وقت عمر ان کی 20 سال تھی۔ اس کا تعلق ضلع جنگ سے تھا۔ شادی کے بعد 6 سال تک عمر بی بی کی گود ہری نہ ہوئی تو فرزند علی نے اسے بانجھ قرار دے کر زلیخا بیگم سے دوسری شادی رچا لی۔ عمر بی بی نے اس موقع پر بہت واویلا مچایا، مگر فرزند علی نے اس کی ایک نہ سنی۔ مجھے اپنی نسل تو چلانی ہے، فرزند علی نے دوسری شادی کے حق میں دلیل دی۔ میں اور انتظار نہیں کر سکتا، 6 سال کا کوئی کم عرصہ نہیں ہوتا۔ عمر بی بی نے روحان سے لہجے میں کہا، اگر آپ ابھی تک باپ نہیں بنے ہیں تو اس میں میرا کیا قصور؟ آپ مجھے کس جرم کی سزا دے رہے ہیں؟ تمہاری زبان کچھ زیادہ ہی نہیں چلنے لگی عمر بی بی؟ فرزند علی نے سخت لہجے میں کہا، تمہیں تو میرا احسان مند ہونا چاہیے کہ میں تمہاری حیثیت کو ختم نہیں کر رہا ہوں، ورنہ میں اگر چاہوں تو نہیں سرتاج، اسی بات منہ سے نہ نکالے۔ عمر بی بی نے فرزند علی کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اگر آپ کو میری پرواہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، مگر میں آپ سے جدائی برداشت نہیں کر سکوں گی۔ میں تو آپ کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ آپ جیسے چاہے میرے ساتھ رویہ رکھیں، میری محبت میں پر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ میں یہ سب کچھ اپنے نصیب کا لکھا سمجھ کر قبول کر لوں گی۔ اگر جب فرزند علی اور زلیخا بیگم کی شادی کی مخالفت عمر بی کے گھر والوں کے ساتھ ساتھ فرزند علی کے خاندان والوں نے بھی کی تھی، مگر فرزند علی نے ہر مخالفت کا مقابلہ بازی بڑی ڈٹائی سے کیا۔ وہ اپنے دفاع میں دوسری شادی کا جواز پیش کرتا رہا۔ وہ بڑا ٹھوس اور ناقابل تردید تھا۔ وہ ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی نسل آگے بڑھائے۔ زلیخا بیگم سے اوپر تلے 3 لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ 4 سال بعد ہی فرزند علی تیسری شادی کے لیے پر توڑ رہا تھا۔ میں تو بانجھ نہیں ہوں نا چودھری صاحب،
زلیخا بیگم فرزند علی کو چودھری صاحب کہہ کر مخاطب کرتی تھی۔ ماشاءاللہ میری چاند سی 3 بیٹیاں ہیں، آپ کو کس چیز کی کمی ہے؟ لڑکیاں پرایا دھن ہوتی ہیں۔ فرزند علی نے نرم لہجے میں اسے سمجھایا، یہ سدا ہمارے ساتھ تو نہیں رہ سکتی نا، ایک نہ ایک دن یہ سب اپنے گھر کی ہو جائیں گی، آپ اتنے نا امید کیوں ہوتے ہیں؟ زلیخا بیگم نے سمجھانے والے انداز میں کہا، 3 لڑکیاں پیدا ہو جانے کا مطلب یہ تو نہیں کہ آئندہ بھی لڑکیاں ہی ہوں گی، اللہ خیر کرے اگلے سال ہمارے گھر میں لڑکا بھی تو آ سکتا ہے۔ کہتی تو تم ٹھیک ہی ہو، فرزند علی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، چلو میں 1 سال اور انتظار کر لیتا ہوں، اگر اب بھی ہمارے گھر میں لڑکی۔ زلیخا نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، لیکن مجھے تو اپنی نسل چلانے کے لیے اولاد نرینہ درکار ہے۔ فرزند علی نے بدستور نرم لہجے میں کہا، اگلے سال بیٹا چاہیے مجھے، انشاءاللہ بیٹا ہی آئے گا۔ زلیخا نے پر امید لہجے میں کہا۔ عمر بی بی کی بانسبت زلیخا نے فرزند علی کا رویہ خاصا مختلف تھا، شاید اس کی وجہ یہ رہی تھی کہ زلیخا نے اسے باپ بنا دیتا، مگر اب بھی وہ پوری طرح مطمئن نہیں تھا۔ وہ مطمئن ہوتا بھی کیسے؟ نئی سے نئی عورت تو اس کی کمزوری تھی، عورت کا حصول اس کے لیے مسئلہ تو تھا ہی نہیں، اس کی نصابی غیر سرگرمیاں 12 مہینے جاری رہتی تھیں، مگر اپنی چودراہٹ کا برہم قائم رکھنا بھی تو ضروری تھا۔ دوسروں کی نظر میں خود کو معزز ثابت کرنے کے لیے یہ بات بہت اہم تھی کہ چودھری صاحب صرف اپنی ازواج تک ہی محدود تھے۔ عمر بیوی نے دل پر پتھر رکھ لیا تھا، بڑی ہونے کے ناطے ساری حویلی کا انتظام اسی کے ہاتھ میں تھا۔ زلیخا کو دی ہوئی مدت گزر گئی مگر کچھ بھی نہ ہوا، نہ لڑکا اور نہ ہی لڑکی۔ پھر 1 سال اور گزر گیا، یہ سال بھی خالی گیا۔ زلیخا دن رات پریشان رہنے لگی، اسے ہر وقت دھڑکا لگا رہتا تھا۔ پھر ایک رات فرزند علی نے اس کے سر پر بم پھوڑ ہی دیا، میں نے تمہاری بات رکھ لی، ایک چھوڑ 2 سال تک انتظار کیا۔ فرزند علی نے غیر جذباتی لہجے میں کہا، اب تم بھی اپنا وعدہ پورا کرو، میں مرنے سے پہلے اپنی نسل کی بنیاد رکھنا چاہتا ہوں، اللہ خیر کرے آپ کو میری عمر بھی لگ جائے چودھری صاحب۔ زلیخا نے تفتیش ناک انداز میں دل تھام کر کہا، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ فرزند علی نے کہا کہ میں 42 سال کا ہو چکا ہوں، اب اور کتنا جیوں گا؟ پھر آدمی 100 سال جوان تھوڑی رہتا ہے، بڑھاپا بڑی ظالم چیز ہوتی ہے، مرے آپ کے دشمن۔ زلیخا نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، اور بڑھاپا تو آپ سے کوسوں دور ہے چودھری صاحب۔ زلیخا کے معنی خیز انداز پر فرزند علی نے مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے کہا، تم تو میرے دل کی ملکہ ہو، اتنے عرصے بعد تم نے دیکھ ہی لیا ہے کہ عمر بی بی کو میں اہمیت نہیں دیتا، میری ساری توجہ تم پر ہی مرکوز رہتی ہے، آنے والی بھی تمہاری نوکرانی ہی بن کر رہے گی، مجھے کسی نئی نوکرانی کا شوق نہیں ہے۔ زلیخا نے میٹھی ناراضگی سے کہا، حویلیوں میں نوکرانی کی کمی ہے کیا؟ میں تو آپ کی نوکرانی بن کر رہنا چاہتی ہوں۔ فرزند علی نے اس کا دل بہلانے کی خاطر کہا، تم نوکرانی نہیں رانی ہو میرے دل کی، راج کر رہی ہو اس دل پر، آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں چودھری صاحب۔ فرزند علی نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا، اس نے کہا کہ آپ میری زندگی میں دوسری شادی نہیں کریں گے، میں ایسا کوئی وعدہ نہیں کر سکتا۔ اس نے روکھے پھیکے لہجے میں جواب دیا، تم مجھ پر بھروسہ رکھو، تمہارے لیے میری محبت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ زلیخا نے بحث کو مزید نہیں بڑھایا بلکہ خاموشی اختیار کر لی۔ اپنی ناراضگی کا اظہار اس نے اس طریقے سے کیا کہ بچیوں کو لے کر میکے چلی گئی۔ اس کے والدین ایک قریبی گاؤں میں رہتے تھے، اس کا خیال تھا کہ چند روز میں ہی چودھری کا دل بچیوں کے لیے تڑپے گا اور وہ اسے منا کر لے آئے گا، مگر یہ اس کی سب سے بڑی بھول تھی۔ اسے میکے آئے ہوئے 10 دن ہی گزرے تھے کہ اسے اطلاع ملی چودھری فرزند علی کی حویلی میں تیسری شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ وہ فوراً سے پیشتر حویلی پہنچی مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ فرزند علی نے آج تک کسی کی مانی تھی جو اس کی مانتا۔ قصہ مختصر، ہاجرہ فرزند علی کی تیسری بیوی بن کر حویلی میں آ گئی۔ زلیخا کے دل پر آرے چل رہے تھے مگر وہ بے بس تھی۔ صدم ظرفی کی بات یہ تھی کہ اسے اپنے گھر والوں سے کسی قسم کی تعاون کی امید نہیں تھی۔ اس کے باپ نے 3 شادیاں کر رکھی تھیں، اس کے نانا نے 4 شادیاں کی تھیں، ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کو ان کے خاندان میں معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ عمر بی بی اور زلیخا بی بی کی بانسبت ہاجرہ حسن و جمال میں اپنی مثال آپ تھی، پھر وہ عمر میں بھی ان سے چھوٹی تھی۔ فرزند علی دل و جان سے اس پر فریقہ ہو گیا مگر قدرت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شادی کے 3 سال بعد ہی ہاجرہ کو ہیضہ ہو گیا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے چل بسی اور 3 سالہ ازدواجی زندگی کی رفاقت کے نتیجے میں 2 بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکا طارق محمود اور اس سے 1 سال چھوٹی لڑکی
خالدہ پروین۔ گویا چودھری فرزند علی کی اولاد نرینہ کی خواہش بالآخر پوری ہو ہی گئی۔ پھر 18 سال تک چودھری نے شادی کا نام نہیں لیا۔ اسے اپنی نسل جاری کرنے کے لیے ایک فرزند جو مل گیا تھا، اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا، مگر اس دوران میں بھی اس کی آؤٹ ڈور سرگرمیاں جاری تھیں۔ چودھری ٹائپ لوگوں کو اپنی دھاک قائم کرنے اور اسے برقرار رکھنے کے لیے سٹنڈوں کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کے مخالفین کو کچل کر ان کی عظمت کا پرچم سر بلند رکھتے ہیں۔ ایسے ہی 2 مستنڈے چودھری فرزند علی نے بھی پال رکھے تھے، شوکت علی عرف شوکا گجر اور بوٹا آرائی۔ ان دونوں بدماشوں نے پورے علاقے میں اندھیر مچا رکھی تھی۔ میں نے جب اس تھانے کا چارج سنبھالا تو دوسرے ہی روز شوکے گجر سے واسطہ پڑ گیا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، ایک مسکین سی صورت شخص تھانے میں حاضر ہوا۔ اس کی حالت بتا رہی تھی کہ کسی نے نہایت بےرحمی سے اسے مارا ہے۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا، تھانے دار صاحب، شرافت کا تو زمانہ ہی نہیں رہا، غریب آدمی کا تو جینا مشکل ہو گیا ہے۔ میں نے پوچھا، آخر ہوا کیا ہے؟ تمہاری یہ حالت کس نے بنائی ہے؟ وہ شوکا ہے نا جی، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اس نے گلوگے لہجے میں بتایا۔ جھگڑا کس بات پر ہوا تھا؟ ایک تو میں نے اس کے لیے بہت سستے کیلے لگا دیے اور اوپر سے وہ پیسے بھی نہیں دے رہا۔ وہ اپنے چہرے کے زخموں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، میں نے دیکھا اس کی بائیں آنکھ کے نیچے لہو رس رہا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، میں نے اس کی مرضی کے پیسے لگا دیے تھے، حالانکہ یہ قیمت میری خرید کی قیمت سے بھی بہت کم تھی، پر کیا کریں جی، ان گنڈوں بدماشوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے ہمیں کبھی کبھار اپنا نقصان بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس سرکاری سانڈ نے 2 درجن کیلے منٹوں میں صاف کر دیے اور پیسے دیے بغیر چل دیا۔ میں اس کے پیچھے لپکا اور پیسوں کا تقاضا کیا تو اس نے میرے ساتھ جھگڑا شروع کر دیا۔ میں اپنے موقف پر ڈٹا رہا تو اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا اور مار مار کے میرا اشر خراب کر دیا۔ میں طاقت میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے پٹتا رہا اور اب آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ کیسے قانون کے رکھوالے ہیں کہ آپ کی موجودگی میں ان بدماشوں نے آفت مچا رکھی ہے؟ آخری الفاظ ادا کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے تھے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے اس کے خاموش ہوتے ہوئے پوچھا۔ کہاں پر کیلے بیچتے ہو؟ وہ آنسو پوچھتے ہوئے بولا، میرا نام رمضان ہے جی، آٹے والی چکی کے پاس پھل فروٹ بیچتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم باہر جا کر برآمدے میں بیٹھو، میں نے کہا۔ شوکے گجر کی زیادتیوں کی داستانیں میرے کانوں تک پہنچتی رہتی تھی، مگر ابھی تک مجھے اس پر ہاتھ ڈالنے کا کوئی مناسب موقع نہیں ملا تھا۔ میرے علم میں یہ بھی بات آئی تھی کہ اس تھانے میں کچھ کالی بھیڑیں بھی موجود تھیں جو قانون سے زیادہ فرزند علی کے وفادار تھے۔ اس کے پالتو گنڈوں کے سیاہ کارناموں کی پردہ پوشی کرتے رہتے تھے، اس کے بدلے انہیں مناسب نذرانے بھی ملتے رہتے تھے۔ مجھے ہر قدم پھک پھک کر اٹھانا تھا۔ رمضان نامی وہ مظلوم شخص میرے کمرے سے نکل گیا تو میں نے آواز دے کر ایک کانسٹیبل کو اندر بلایا اور اس سے پوچھا کہ وہ شوکے گجر کو جانتا ہے۔ اس نے متعجب نظروں سے مجھے دیکھا، پھر بتایا، ملک صاحب، شوکا یہاں کا بہت مشہور شخص ہے، اسے فوراً پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ میں نے تہمکانہ لہجے میں کہا، خیر تو ہے ملک صاحب؟ وہ پرتشویش لہجے میں بولا، کیا شوکے نے کوئی واردات شاہزاد کر دی ہے؟ میں نے ڈانٹ کر کہا، تم سے جو کہا ہے وہی کرو، ابھی اور اسی وقت شوکے کو میں اپنے سامنے کھڑا دیکھنا چاہتا ہوں۔ یس سر۔ کانسٹیبل نے سلیوٹ مارا اور کمرے سے نکل گیا۔ 10 منٹ کے بعد وہ پھر میرے سامنے موجود تھا۔ اس مرتبہ اس کے ساتھ درمیانی قد کا شخص بھی موجود تھا۔ وہ اپنے پٹے سے کسی گینڈے کی طرح دکھتا تھا۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ ایک ظالم، جابر اور شفاق شخص تھا۔ اپنے حلیے کے برعکس وہ اس وقت میرے سامنے بھیگی بلی بنا کھڑا تھا۔ کانسٹیبل نے ایک مرتبہ پھر سلیوٹ مارا۔ بندہ حاضر ہے سر۔ میں نے محسوس کیا کہ کانسٹیبل خاصا گھبرایا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ چور نظروں سے شوکے گجر کو بھی دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، برآمدے میں جو شخص بیٹھا ہوا ہے اسے اندر لے کر آؤ۔ وہ فریادی کو لے کر اندر آ گیا، پھر دوسرے ہی لمحے واپس جانے لگا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ شوکے کا سامنا کرنے سے بچ رہا ہے۔ میں نے فوراً اپنے ذہن میں موجود کالی بھیڑوں کی لسٹ میں اس کا نام درج کر لیا۔ پھر بآواز بلند کہا، کانسٹیبل سلطان کو فوراً اندر بھیجو۔ سلطان ایک ہٹا کٹا صورت کانسٹیبل تھا اور میرے تھانے کا سب سے زیادہ مہمان نواز سپاہی واقع ہوا تھا۔ مہمانوں کی آؤبگت وہ ایسے شاندار طریقے سے کرتا تھا کہ ان کے حلق سے برآمد ہونے والی سروری آوازوں سے تسکین ملتی تھی۔ سلطان آ کر شوکے گجر کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو میں نے شوکے سے پوچھا، تم نے بہت تھرتھلی مچا رکھی ہے اس علاقے میں،
وہ دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے نہایت ہی پرسکون لہجے میں بولا، آپ کو کسی نے میرے خلاف بھڑکا دیا ہے سرکار، میں تو بہت سیدھا سادہ آدمی ہوں۔ اوئے جلیبی کی طرح سیدھے، ہم تمہیں اچھی طرح جانتے ہیں۔ سلطان نے ایک تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا اسے، ملک صاحب جو پوچھ رہے ہیں اس کا سیدھا سیدھا جواب دو، جتنا چاہے مار لیں سرکار۔ اس کے اطمینان میں کوئی کمی نہیں آئی، ایسی مار بندے نے بہت کھائی ہے۔ میں نے گھور کر اسے دیکھا، پھر رمضان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے روبدار لہجے میں کہا، اس غریب نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ تم نے اس کے ساتھ زیادتی کیوں کی؟ رب دی قسم میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس نے حقارت آمیز نظروں سے رمضان کو دیکھا، اس نے تو مجھے گریبان سے پکڑ لیا تھا، میں نے گریبان چھڑانے کے لیے زور لگایا تو یہ نیچے گر گیا۔ سلطان نے پیچھے سے ایک اور زوردار اسے دھکا لگایا، مگر اس پر کوئی خاطر خواہ اثر نہیں ہوا۔ میں نے غصے سے ایک رولر رسید کرتے ہوئے کہا، ایک تو تم اس غریب کے درجنوں کیلے ڈکار گئے اور اوپر سے پیسے بھی نہیں دیے، تمہیں شرم نہیں آتی لاچار لوگوں پر یہ ظلم کرتے ہوئے؟ وہ ڈٹائی سے بولا، مائی باپ میں نے پیسے دینے سے انکار تو نہیں کیا تھا، وہ تو میرے پاس کھلے پیسے نہیں تھے، میں نے اسے کہا بھی تھا کہ شام کو دے دوں گا، مگر اس نے مجھے گریبان۔ جھوٹ بولتا ہے جناب، اچانک رمضان نے فریادی لہجے میں کہا، اس نے سرے سے پیسے دینے سے انکار کر دیا تھا مجھے، پیسے تو اس کا باپ بھی دے گا چاچا۔ سلطان نے ایک زوردار ڈنڈا شوکے کی پنڈلی پر رسید کیا، اس نے دانت کچکچا کر تکلیف کی شدت کو برداشت کیا، مگر صدائے احتجاج بلند نہیں کی۔ سلطان نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، ملک صاحب اگر اجازت ہو تو مہمان کو ڈرائنگ روم میں لے جاؤں، تھوڑی بہت خاطر مدارت تو ہونی چاہیے اس کی۔ اسی وقت چودھری فرزند علی نفس بانفس دندناتا ہوا پہنچ گیا۔ ملک صاحب بڑی کارروائیاں ڈال رہے ہیں آپ، وہ تن سے لبریز لہجے میں بولا، شوکے نے کیا کوئی قتل شتل کر دیا ہے جو آپ نے اسے پکڑ رکھا ہے؟ مجھے اس کا انداز انتہائی ناگوار گزرا تھا۔ میں نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، چودھری صاحب ہم اپنے کام کو بہتر طور پر جانتے ہیں، خیر سے آئے ہیں آپ کی تشریف آوری کس سلسلے میں ہوئی ہے؟ وہ موشوں کو تاؤ دیتے ہوئے رونق بھرے لہجے میں بولا، مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ نے شوکے کو خامخواہ میں بند کر دیا ہے، اگر ضرورت پڑی تو بند بھی کر دیں گے چودھری صاحب۔ میں نے اکڑے ہوئے انداز میں کہا، ہم خامخواہ کچھ نہیں کرتے، شوکے نے اس شخص کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ میں نے رمضان کی طرف اشارہ کیا، چودھری نے آنکھوں میں شوکے سے خاموش گفتگو کی۔ وہ کچلی بدلتے ہوئے بولا، چودھری صاحب میں تو تھانے دار صاحب سے کہہ بھی رہا تھا کہ رمضان چاچے کے پیسے میں ابھی دے دیتا ہوں، میں تو اس سے معافی مانگنے کو بھی تیار ہوں، مگر تھانے دار صاحب میری بات ہی نہیں سنتے۔ شوکے کے چہرے پر طاری یتیمیت کے تاثرات دیکھ کر مجھے ذرا بھی حیرت نہیں ہوئی۔ چودھری نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، جانے دیں ملک صاحب، میں اس شخص کا نقصان پورا کر دیتا ہوں، آپ شوکے کو چھوڑ دیں۔ یہ تو اب یوں ہی نہیں چھوٹے گا چودھری، میں نے کہا، اس کے خلاف قانونی کارروائی تو اب ہوگی۔ وہ اپنی اصلیت پر اتر آیا، شوکا میرا بندہ ہے، اس نے تپے ہوئے لہجے میں کہا، اس کے خلاف کارروائی آپ کو بہت مہنگی پڑے گی۔ مہنگی سستی کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا چودھری، میں نے سخت لہجے میں کہا، یہ تھانہ ہے اور میں یہاں کا انچارج ہوں، آپ قانونی معاملات میں مداخلت نہ کریں تو بہتر ہے، ورنہ آپ کے خلاف بھی قانونی چارہ جوئی کی جا سکتی ہے۔ میرے الفاظ نے سنسناتی ہوئی گولی کا کام کیا۔ وہ پھپھڑے ہوئے لہجے میں بولا، ملک صاحب آپ کا تبادلہ بھی ہو سکتا ہے، میری پہنچ بہت اوپر تلک ہے۔ میں نے بھی اسی کے لہجے میں جواب دیا، اوپر کا معاملہ اوپر والا جانے، آپ کسی اور کو جا کر دھمکائیں، میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں نے آپ جیسے بہت سے چوروں کو نت ڈالی ہے ماضی میں۔ وہ غصے کو ضبط کرتے ہوئے زہریلے لہجے میں بولا، آپ جیسے کئی تھانے دار آئے ہیں اور چلے گئے، آپ کو چودھری فرزند علی کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ اس تھانے میں رہنے کے لیے میری خوشنودی بہت ضروری ہے، میرے اعلیٰ حکام میری کارکردگی سے بہت مطمئن اور خوش ہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، آپ جیسے چودھریوں کو جیبوں میں ڈالے پھرتا ہوں میں؟ اس کا غصہ ساتویں آسمان پر جا پہنچا، گرا کر بولا، شوکے کو چھوڑ دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا، میں پہلی ہی پیشی پر اسے چھڑوا لوں گا۔ عدالت سے چھڑوا سکتے ہو تو چھڑوا لینا، میں نے ترکی باترکی جواب دیا۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں نے سلطان سے کہا، اس مستنڈے کو ڈرائنگ روم میں لے جاؤ اور اپنے ارمان نکالنے کے بعد حوالات میں بند کر دو۔ ان کے جانے کے بعد میں نے رمضان کو بھی رخصت کر دیا۔ شام کو وہ پھر میرے پاس آیا اور گڑگڑانے لگا، تھانے دار صاحب مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ شوکے کو چھوڑ دیں، آپ کو اللہ رسول کا واسطہ مجھ پر رحم کریں۔ مجھے بہت حیرت ہوئی، میں نے ذرا سخت لہجے میں دریافت کیا، اب کیا ہوا؟ کیسی الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہو تم؟ کچھ نہ پوچھیں جی،
بس آپ شوکے کو چھوڑ دیں، نہیں تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ کون برباد کرے گا تمہیں؟ میں نے پوچھا۔ مجھے پوری بات بتاؤ۔ وہ سخت خوفزدہ تھا، زبان کھولنے پر تیار نہیں تھا، تاہم میں نے بلا پھسلا کر اسے اعتماد میں لیا اور سب کچھ اگلوا لیا۔ اس نے بتایا، چودھری صاحب نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر میں نے شوکے کے خلاف رپورٹ واپس نہ لی تو وہ میری بیوی کو ننگا کر کے گلی گلی گھمائیں گے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ تھانے دار صاحب، میں غریب اور کمزور آدمی ہوں، چودھری صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چودھری صاحب ان پر قہر بن کر نازل ہو جائیں گے۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، تم فکر نہ کرو، میں چودھری سے نپٹ لوں گا۔ تمہارے گھر کی حفاظت کے لیے میں سپاہیوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تھانے دار صاحب، وہ میرے قدموں میں گر کر زاروں قطار رونے لگا۔ آپ مجھ پر ترس کھائیں، میں چودھری کی دشمنی مول نہیں لے سکتا۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اگر میں نے شوکے کو نہیں چھوڑا تو ممکن ہے کہ عدالت میں جا کر رمضان اپنے دعوے سے ہی مکر جائے، پھر میرے لیے مشکل ہو جائے گی اور خام خواہ رمضان کی بھی شامت آئے گی۔ اس نے صحیح کہا تھا، قانون ساری عمر اس کی حفاظت نہیں کر سکتا تھا۔ چودھری کسی بھی وقت اور کسی بھی انداز میں اسے اپنے انتقام کا نشانہ بنا سکتا تھا۔ ہمارے لیے اس وقت بہت مشکل ہو جاتی ہے جب مدعی تعاون پر آمادہ نہ ہو۔ مجبوراً ہمیں جرائم پیشہ افراد کو چھوٹے موٹے معاملات کے لیے ڈھیل دینا ہی پڑتی ہے، اور ہم اس موقع کے انتظار میں رہتے ہیں جب وہ کسی سنگین جرم میں ملوث ہو کر پوری طرح ہمارے شکنجے میں آ جائے۔ میں نے رمضان کو چودھری کے قہر و غضب سے محفوظ رکھنے کے لیے شوکے کو ڈھیل دینے کا فیصلہ کیا اور چودھری کے پالتو کتے کے بجائے براہ راست چودھری فرزند علی پر ہاتھ ڈالنے کی تیاری کرنے لگا۔ مجھے اپنی منصوبہ بندی میں خاصی کامیابی حاصل ہو چکی تھی، مگر اس سے کہ پہلے کہ میں عملی قدم اٹھاتا، چودھری فرزند علی ہی اوپر والے کو پیارا ہو گیا۔ دوسرے روز میں خاصی تاخیر سے تھانے پہنچا تھا۔ گزشتہ رات میں دوبارہ حویلی گیا تھا اور مقتول چودھری کی بیویوں سے ملاقات بھی کی تھی، مگر کوئی بھی ایسی بات معلوم نہیں ہو سکی تھی جس کی مدد سے میں چودھری کے قتل کی کیس میں کوئی پیش رفت ہوتی۔ چودھری کی پہلی بیوی عمر بی بی تو اب اس عمر کو پہنچ چکی تھی کہ اس سے ملنا بے سود ہی ثابت ہوا۔ وہ بیری ہو چکی تھی اور آنکھوں میں موتیا اتر آیا تھا۔ اس کا ذہنی توازن بھی درست نہیں رہا تھا، عجیب بہکی بہکی باتیں کرتی تھی۔ اس کی عمر 50 کے لگ بھگ تھی۔ دوسری بیوی زلیخا پر 2 سال قبل فالج کا حملہ ہوا تھا اور وہ بستر کی ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کے ساتھ وقت ضائع کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ زلیخا کی 3 بیٹیاں فضیلت، کلثوم اور رضیہ شادی شدہ تھیں، اپنے ماں باپ کی موت کی خبر پا کر آئی ہوئی تھیں۔ ان میں سے چھوٹی لڑکی رضیہ کی شادی 1 سال پہلے ہی ہوئی تھی، اس کی عمر 20-21 سال رہی ہوگی۔ میں نے طارق سے پوچھا، شوکے گجر کا کچھ پتہ چلا؟ جس AI کو میں نے لائل پور بھیجا تھا، اس نے آ کر بتایا تھا کہ چودھری فرزند علی رائے صاحب کے پاس نہیں گئے تھے، بلکہ رائے بشیر احمد نے کہا تھا چودھری تو چند روز پہلے ہی اس سے مل کر گیا تھا اور اب شادی کے بعد ہی اسے دوبارہ جانا تھا۔ میں نے یہ ساری تفصیل چودھری کو بھی بتا دی تھی۔ مجھے تو انہوں نے یہی بتایا تھا جی کہ لائل پور ہی جا رہے ہیں۔ طارق نے کہا، اب شوکا بھی غائب ہے، وہ آ جاتا تو حقیقت کا کچھ پتہ چلتا۔ تم نے صبح مجھے بتایا تھا کہ چودھری صاحب نے رات میں واپس آنے کا کہا تھا۔ میں نے ایک اور اہم سوال کیا، جب چودھری صاحب رات گھر نہیں پہنچے تو گھر والوں کو کوئی حیرت نہیں ہوئی؟ ہم نے اب ان کے بارے میں فکر اور حیرت کرنا چھوڑ ہی دیا ہے جی، طارق نے چھت کی جانب دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ وہ جب لائل پور یا خوشاب جاتے تھے تو اکثر انہیں رات بھی لگ جاتی تھی، پھر شوکا بھی ان کے ساتھ تھا تو اس لیے ہم مطمئن تھے، لیکن وہ اچانک خاموش ہو گیا۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ میں نے موضوع تبدیل کرتے ہوئے پوچھا، بھوٹا آ رہے تو بھی ٹوبا ٹیکسی سے بھی واپس نہیں آیا؟ اس نے چوک کر میری جانب دیکھا۔ آپ کو کس نے بتایا کہ وہ ٹوبا ٹیکسی گیا ہوا ہے؟ اس کے باپ نے، میں نے جواب دیا۔ میں صبح اس سے ملا بھی تھا، بھوٹا اسے یہی بتا کر گیا تھا کہ وہ چودھری کے صاحب کے کسی ضروری کام سے ٹوبا ٹیکسی جا رہا ہے۔ اس کا باپ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں سے گیا ہے، طارق نے بتایا۔ وہ بھی بھوٹے کے لیے بہت فکر مند دکھائی دے رہا تھا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ بھوٹے نے اسے سچ بولا ہوگا، وہ ٹوبا ٹیکسی جا رہا ہے۔ اتنی دیر میں کسی نے آ کر بتایا، پولیس شوکے گجر کو پکڑ کر حویلی کی طرف لا رہی ہے۔ میں اور طارق ایک ساتھ باہر کی طرف لپکے۔ میں نے دیکھا شوکا 2 سپاہیوں کے آگے آگے چلتے ہوئے حویلی کے قریب پہنچ چکا تھا۔
یہ دونوں وہی سپاہی تھے جنہیں میں نے شوکے اور بوٹے کی نگرانی پر متعین کر رکھا تھا۔ شوکے کی نگرانی پر مامور سپاہی نے مجھے دیکھتے ہی کہا، ملک صاحب، میں تو اسے لے کر تھانے کی طرف جا رہا تھا، راستے میں مجھے پتا چلا کہ آپ یہاں ہیں تو میں سیدھا یہیں چلا آیا۔ شوکا ابھی گھر آیا ہے۔ میں نے دوسرے سپاہی کو گھورتے ہوئے کہا، تم یہاں کیسے نظر آ رہے ہو؟ تمہاری ڈیوٹی تو میں نے بوٹے کے گھر پر لگائی تھی۔ اس جوان سال سپاہی کا نام جبرو تھا۔ وہ اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے بولا، سر جی، یہ شوکا بہت شور مچا رہا تھا، طفیل کے قابو میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ طفیل اس کانسٹیبل کا نام تھا جس نے شوکے کو پکڑ رکھا تھا۔ جب لوگ بوٹے کی گلی کے پاس سے گزرے تو میں بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ شوکے گجر سے دوسری بار آمنا سامنا ہو رہا تھا، مگر اس وقت مجھے شوکے میں وہ اکڑ اور اعتماد دکھائی نہیں دیا جو پہلی مرتبہ نظر آیا تھا۔ اسے بھی چودھری فرزند علی کی موت کا پتہ چل چکا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کی ساری اکڑ فو غائب ہو چکی تھی۔ شوکے، تم تو ابا جی کے ساتھ لائل پور گئے تھے، طارق نے غضیلے لہجے میں پوچھا۔ پھر ان کے ساتھ یہ کیا ہو گیا؟ تم کہاں مر گئے تھے؟ چھوٹے چودھری صاحب، مجھے کیا پتا تھا کہ ان کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آ جائے گا، ورنہ میں انہیں کبھی اکیلا نہ چھوڑتا۔ اس نے نظر جھکائے جھکائے کہا، کاش میں چودھری صاحب کے ساتھ ہی رہتا۔ تم انہیں چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے اس کے منہ پر ایک زوردار تماشا رسید کرتے ہوئے کہا، ہمیں سب پتہ چل چکا ہے، تم لائل پور تو گئے ہی نہیں تھے، رائے صاحب نے خود ہمیں بتایا۔ ہم تو گجرانوالا گئے تھے جناب، اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے بتایا۔ لائل پور جانے کا تو ہمارا کوئی پروگرام ہی نہیں تھا۔ میں نے نور سے اس کے سر کو بجایا، پھر درست لہجے میں سوال کیا، گجرانوالا کس کام سے گئے تھے اور کس کے پاس گئے تھے؟ وہ جی لگا رکھی ہے۔ طفیل نے اس کی کمر پر ایک زوردار لات ماری، ہم کوئی تمہاری بیبے کے نوکر ہیں جو تمہاری راہ دیکھ رہے ہیں؟ طفیل کی لات کھانے کے بعد وہ منہ کے بل زمین پر جا گرا۔ طارق نے شوکے کی حمایت میں کہا، ملک صاحب، اندر بیٹھک میں بیٹھ کر پوچھ گچھ کر لیں۔ میں نے محسوس کیا کہ اسے شوکے کی عزت افزائی پسند نہیں آئی تھی۔ اس کے بعد معقول تھی ہم بیٹھک میں آ گئے اور میں اور طارق صوفہ پر بیٹھ گئے۔ طفیل نے شوکے کو کالر سے پکڑ رکھا تھا۔ اس نے کالر چھوڑ کر اس کی گردن پر ایک ہاتھ جمایا، پھر کہا، ملک صاحب، جو پوچھ رہے ہیں اس کا صحیح اور سیدھا جواب دو۔ میں نے پوچھا، چودھری صاحب کس کام سے گجرانوالا گئے تھے؟ کوئی بہت ضروری کام تھا جی۔ اوئے، ضروری کام کے گھوڑے پہلیاں کیوں بجھواتا ہے؟ طفیل نے ایک اور سناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا، پھر ایک ننگی گالی دیتے ہوئے کہا، جلدی بتا ملک صاحب، کیا پوچھ رہے ہیں؟ میں سب کے سامنے نہیں بتا سکتا جناب۔ کل کا شاہزور بدماش آج ایک کمزور بکری کی مانت ممیا رہا تھا۔ وہ تو ایک روبوٹ تھا جو اپنے آقا کے اشاروں پر ناچتا تھا۔ اس کا پشت پناہ اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا، اس کے ساتھ ہی اس کی ساری دہشت گردی بھی کافور ہو چکی تھی۔ اسے تھانے لے چلے ملک صاحب، سب کے سامنے بتاتے ہوئے اسے شرم آ رہی ہے، میں بڑے ٹھیک ٹھاک طریقے سے اس کی شرم دور کر دوں گا۔ طفیل نے کہا، اگرچہ چودھری طارق محمود اس بات کے حق میں نہیں تھا کہ ہم اس کے پالتو بدماش کو تھانے لے جائیں، مگر کھلم کھلا وہ ہماری مخالفت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا باپ قتل ہو چکا تھا اور قتل ہونے سے پہلے وہ گھر سے شوکے کے ساتھ ہی نکلا تھا۔ وہ لائل پور گئے تھے یا گجرانوالا یا کسی تیسری جگہ، بہرحال شوکے کی ذات شک سے پاک نہیں رہی تھی، اور یہ بات چھوٹے چودھری نے بھی محسوس کر لی تھی، اس لیے اس نے قانونی معاملات میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی۔ تھانے پہنچ کر میں نے شوکے کو طفیل اور سلطان کے حوالے کر دیا۔ یہ میری امانت ہے تم لوگوں کے پاس، میں نے دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کل مجھے زندہ چاہیے، اب تم جو چاہے اس کے ساتھ کرو، تم کو میری طرف سے کھلی اجازت ہے۔ اس کی ایسی مالش کرو کہ جب میں صبح اس سے پوچھ گچھ کروں تو مجھے کسی سوال کے جواب کے لیے انتظار نہ کرنا پڑے۔ اس کو قانون کا سارا سبق ایک ہی رات میں پڑھا ڈالو۔ اوکے سر، دونوں نے یک وقت زبان کہا۔ آپ فکر ہی نہ کریں ملک صاحب، ابھی ہم اس کی خوب اچھی درکت بنائیں گے، آپ جب صبح آئیں گے تو یہ ریکارڈ کی طرح بجنے لگے گا۔ یہ پہلی بار رات کا ہمارا مہمان بن رہا ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ذرا اس کے منجی بستر کا خاص خیال رکھنا۔ اچھا جناب، آپ مطمئن ہو کر جائیں۔ میں نے شوکے کو ان لوگوں کے حوالے کر کے گھر چلا آیا۔ مجھے امید تھی کہ وہ مجھے مایوس نہیں کریں گے، اور واقعی وہ میری توقع پر پورے اترے تھے۔ صبح جب میں تھانے پہنچا تو دن کے 11 بج رہے تھے۔ میرے حکم پر شوکے کو حوالات سے نکال کر فوراً میرے کمرے میں لایا گیا۔ اسے دیکھ کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ چودھری فرزند علی کے بل بوتے پر پھٹکارنے والا سانپ ایک حقیر کچھوے کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ مجھ پر نظر پڑی تو میرے سوال کرنے سے پہلے ہی وہ بول اٹھا، تھانے دار صاحب،
ہم گجران والا حکیم حیات بخش کے پاس گئے تھے۔ میں نے توصیفی نظروں سے سلطان اور جیرو کی طرف دیکھا۔ وہ اس وقت میرے پاس ہی کھڑے تھے۔ ان کی محنت بازوبان خود بول رہی تھی۔ کیوں ملک صاحب، آپ مطمئن ہیں؟ طفیل نے فخری انداز میں میری جانب دیکھا۔ مال تیار ہے، آپ جو چاہے پوچھ لیں، یہ آپ کے ہر سوال کا تسلی بخش جواب دے گا۔ اب تم لوگ بھی باہر چلے جاؤ، میں نے دونوں سے کہا۔ وہ دونوں چلے گئے تو میں نے دروازہ اندر سے بند کیا، پھر شوکے گجر کے پاس آ کر سوال کیا، تم لوگ لائل پور نہیں گئے تھے؟ نہیں۔ میں نے پوچھا، حکیم حیات بخش کے پاس کیا لینے گئے تھے؟ حکیم صاحب بہت پہنچے ہوئے طیب ہیں جناب، مردے میں بھی جان ڈال دیتے ہیں۔ اچھا، میں نے تعجب انگیز نظروں سے اسے دیکھا۔ تم میں سے کون مردہ تھا، چودھری فرزند علی یا تم؟ اس کے چہرے پر تکلیف کے تاثرات نمودار ہوئے۔ اپنی پیٹھ کو سلاتے ہوئے بولا، میں تو اللہ کے فضل و کرم سے فٹ فاٹ ہوں جی۔ چودھری صاحب 16 سالہ یاسمین سے شادی جو کرنے والے تھے، اس لیے ہم حکیم صاحب کے پاس گئے تھے۔ میرے ذہن میں ایک جھماکہ سا ہوا۔ مجھے یاد آیا کہ مقتول چودھری کے شلوکے کی جیب سے ایک پرچہ برآمد ہوا تھا جس پر کوئی نسخہ وغیرہ درج تھا۔ وہ پرچہ اس وقت بھی میری جیب میں ہی تھا۔ اس پرچے پر کچھ جڑی بوٹیاں وغیرہ کے نام لکھے ہوئے تھے۔ چودھری فرزند علی کی جیب سے نکلنے والے ایک پرچے کی حقیقت مجھ پر آشکار ہو چکی تھی۔ میں نے شوکے گجر سے پوچھا، تمہارا چودھری جس لڑکی سے چوتھی شادی کرنے والا تھا، اس کی عمر چودھری کی سب سے چھوٹی بیٹی خالدہ پروین سے بھی 1 سال کم تھی۔ اسے ذرا بھی لاج نہیں آئی اس بڈھے بار سے شادی کرنے کی۔ چودھری صاحب اپنی مرضی کے مالک تھے جناب، وہ پہلو بدل کر بولا۔ حالانکہ بوٹے نے انہیں بہت منع کیا تھا، میں نے محسوس کیا کہ سیدھا بیٹھنے میں اسے دقت ہو رہی تھی۔ وہ بار بار پہلو بدل رہا تھا۔ میں نے اگلا سوال کیا، تم نے بتایا تھا کہ تم چودھری فرزند علی کو چھوڑ کر کہیں چلے گئے تھے؟ میں اپنی بہن کے پاس ناولا چلا گیا تھا جی، اس نے جواب دیا۔ میں چودھری صاحب سے اجازت لے کر گیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ وہ اکیلے ہی واپس چلے جائیں گے۔ ہم مناولا بندہ بھیج کر تمہاری بہن سے سب کچھ معلوم کر لیں گے۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو کھال کھنچوانے کے لیے تیار رہنا۔ انہوں نے مجھے بہت مارا ہے جناب۔ وہ سہمی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ آپ بار بار اس مار کا ذکر نہ کریں، اگر سچ بولو گے تو فائدے میں رہو گے۔ وہ رونے لگا۔ میں سچ بول رہا ہوں جی، میرے ماں باپ کی توبہ جو زندگی میں اب کبھی جھوٹ بولوں۔ میں نے پوچھا، سنا ہے چودھری جس لڑکی سے شادی کرنے والا تھا، بھوٹا بھی اسے پسند کرتا تھا؟ جی ہاں جناب، بھوٹے نے چودھری کو بہت سمجھایا تھا وہ یاسمین کا خیال اپنے دل سے نکال دیں، مگر وہ مانے ہی نہیں۔ انہوں نے جواباً یہ دلیل دی تھی، بھوٹے میں جو چاہوں تو اس گاؤں کی کسی بھی لڑکی کے ساتھ زبردستی کر سکتا ہوں، تم میری قوت سے بخوبی واقف ہو، مگر میں یاسمین کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کروں گا۔ میرا دل اس پر آ گیا ہے، میں اس سے باقاعدہ شادی کروں گا۔ بھوٹے نے خوشامدہ لہجے میں کہا، چودھری صاحب میں آپ کا نمک خوار ہوں، آپ کے در کا کتا ہوں۔ میں نے ہمیشہ آپ کے حکم پر سر دھڑ کی بازی لگائی ہے، میں آپ کا پوری عمر غلام بن کر رہوں گا، مگر آپ یاسمین کو بھول جائیں۔ چودھری نے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، کیسے بھول جاؤں؟ یہ نہیں بھولتا۔ اس نے اپنے سینے پر انگلی رکھ کر دل کو ٹھونکا، وہ یہاں بس گئی ہے، اب اسے یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ میں اس روز کے بعد بوٹا بہت اداس رہنے لگا۔ وہ مجھ سے اپنے دل کی ہر بات کہہ دیا کرتا تھا، میں اس کے دل پر گزرنے والی قیامت سے بے خبر نہیں تھا، مگر میں پھر بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ چودھری صاحب سے ٹکر لے کر بوٹے کے بس میں بھی نہیں تھا اور نہ ہی میرے بس میں۔ یاسمین کا بوڑھا باپ ایک غریب مزارہ تھا۔ چودھری کے دباؤ میں آ کر فتح محمد نے بوٹے کے اپنے گھر میں داخلے پر پابندی لگا دی تھی۔ بوٹا تو بالکل ہی مایوس ہو گیا۔ اب اس نے حویلی آنا بھی بہت کم کر دیا تھا، وہ زیادہ تر ڈیرے پر ہی رہتا تھا۔ ڈیرے پر؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ڈیرے کے ذکر پر میں چونک اٹھا۔ کیا ڈیرے سے تمہاری مراد بوٹے کا گھر ہے؟ نہیں جناب، ڈیرا تو باغ ہے، کھیتوں کے اس پار جو آموں کا باغ ہے نا، وہی ہے ڈیرا۔ یہ میرے لیے بڑا انکشاف تھا، جانے کیوں تاریخ نے بھی اس کا ذکر نہیں کیا تھا۔ میں نے بوٹے کے گھر پر پہرا لگوا دیا تھا، یہ بھی تو ممکن تھا کہ بوٹا ڈیرے پر ہی اور توبہ ٹیکسنگ والی کہانی اس نے محض دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے سنائی ہو۔ اس بات کے امکانات تھے کہ بوٹے نے چودھری کو قتل کیا تھا یا کسی نہ کسی طرح اس قتل سے اس کا کوئی تعلق ضرور تھا۔ چودھری اس کی محبوبہ کو اپنی بیوی بنانے جا رہا تھا اور اچانک قتل ہو گیا تھا۔ دوسری جانب بوٹا بھی منظر سے غائب تھا۔ میں نے شوکے کو مزید گھسنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تمہارا کیا خیال ہے کہ بوٹا چودھری کے سامنے کمزور ہو گیا تھا؟ آپ کا مطلب کیا ہے جی؟
میں نے اپنا مطلب واضح کیا کہ بوٹا بھی تو چودھری فرزند علی کا پتہ صاف کر سکتا ہے۔ اس نے ایک جھرجھری لی، اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہراتے ہوئے مجھے صاف نظر آئے تھے۔ وہ بولا تو اس کی آواز میں بھی لرزش تھی۔ مجھے کیا پتا جناب، میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر وہ مجھ سے نظریں چرا کر دوسری جانب دیکھنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ میں نے اپنے سوالات کا زاویہ تبدیل کرتے ہوئے پوچھا، بوٹا تم سے اپنے دل کی ہر بات کہہ دیتا تھا، تم نے ابھی مجھے یہی بتایا ہے نا؟ اس نے اصابت میں جواب دیا، مجھے پتا چلا ہے کہ بوٹا تمہارا جگری یار ہے۔ جی، وہ میرے سوال سے گڑبڑا گیا۔ میرا مطلب ہے وہ اپنا یار ہے، تمہیں اس سے دلی ہمدردی بھی ہوگی؟ جی ہاں، اگر اس پر کوئی مصیبت آن پڑے تو تم اس کی مدد کو پہنچو گے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا، پھر بولا، ظاہر ہے دوست ہی دوستوں کے کام آتے ہیں۔ چودھری فرزند علی کے قتل میں تم نے اس کا ساتھ دیا تھا؟ جی ہاں جناب۔ اسے فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، جلدی سے بولا، میرا مطلب ہے جناب چھوٹے چودھری صاحب کو قتل نہیں کیا بوٹے نے، وہ اتنی جرأت کیسے کر سکتا ہے؟ اس کی زبان پھسل چکی تھی، مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اس قتل کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا۔ میں کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور خاموشی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ وہ بے چین نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں اس پر ایک نفسیاتی عربہ آزما رہا تھا۔ جیسے ہی میں دیوار کے پاس پہنچا، سر جھکا کر کچھ سوچنے لگا، پھر فوراً پلٹ کر دوسری دیوار کے پاس چل دیا۔ کچھ دیر تک تو وہ مجھے پریشان نظروں سے دیکھتا رہا، پھر اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں یہی چاہتا تھا کہ وہ اچانک پھٹ پڑا، آپ میرا یقین کیوں نہیں کرتے جناب؟ میں چودھری صاحب کے قتل کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں گھوم کر چلتے ہوئے اس کے پاس آیا، پھر اپنے رولر سے اس کی ٹھوڑی کو اوپر اٹھاتے ہوئے نہایت ہی سپاق لہجے میں کہا، میرا خیال ہے کہ سلطان اور طفیل ابھی تھانے میں ہی ہوں گے، میں انہیں جا کر دیکھتا ہوں۔ اتنا کہہ کر میں دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ خدا کے واسطے تھانے دار صاحب، انہیں نہ بلائیں آپ، وہ گروگیر لہجے میں فریاد کرنے لگا، بہت ظالم ہے وہ، انہوں نے بہت مارا ہے مجھے، میرے خیال میں ابھی کسر باقی رہ گئی ہے، میں نے کہا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ میرے پیچھے پیچھے وہ بھی چلا آیا۔ میں جانتا تھا کہ سلطان اور طفیل ابھی تھانے میں نہیں ہوں گے۔ میں نے تو ایک چال چلی تھی جو کامیاب رہی تھی۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں کرسی پر بیٹھا ہی تھا کہ وہ بھی ہاتھ جوڑے تھر تھر کانپتا ہوا اندر داخل ہوا۔ میں نے چھوٹتے ہی روبدار آواز میں کہا، زندگی صرف ایک بار ملتی ہے، جو لوگ اس کی قدر و قیمت سے واقف ہوتے ہیں وہ اس سے پیار کرتے ہیں، مگر لگتا ہے تمہیں اپنی زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، تم ضرور پھانسی چڑھو گے۔ قتل میں نے نہیں کیا جناب۔ تو پھر بوٹے نے کیا ہے نا؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا، تم نے صرف اس سے تعاون کیا یا یاری نبھائی ہے؟ اس کے حساب جواب دے گئے تو اس نے مزید مزاحمت کا ارادہ ترک کر دیا۔ مجھے اس کی بے بسی پر کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ اکثر بدماش ایسے ہی ہوتے ہیں، زورداروں شہداروں پر گنڈا گردی کرتے ہیں۔ جس کا گلا اتنا مضبوط ہوتا ہے وہ اتنا ہی بدماش ہوتا ہے۔ شوکے کا گلا کٹ چکا تھا، اس کا ڈھے جانا ہی لازمی تھا۔ میں نے اسے اعتماد میں لیتے ہوئے کہا، اگر ہماری مزید مہمان نوازی سے بچنا چاہتے ہو تو سلطانی گواہ بن جاؤ، بوٹے کے بارے میں سب ٹھیک ٹھیک بتا دو۔ میں کوشش کروں گا کہ تمہیں عدالت سے کم سزا ہو، ورنہ دوسری صورت میں تم تو گئے کام سے۔ میں 302 کا پرچہ کاٹ کر تمہیں بند کر دوں گا، پھر پھانسی سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اس نے بھرپور تعاون کے لیے آمادگی ظاہر کی۔ شوکے گجر سے مجھے جو معلومات حاصل ہوئیں ان کا لبالب یہ تھا کہ بوٹے نے رقیب روسیہ کو اپنے راستے سے ہٹانے کا پکا فیصلہ کر لیا تھا۔ جب شوکے نے اسے بتایا کہ وہ چودھری کے ساتھ گجرانوالہ جانے والا ہے تو بوٹے نے اس سے تعاون کی درخواست کی۔ بوٹا صرف یہ چاہتا تھا کہ واپسی میں شوکا چودھری کے ساتھ نہ آئے، بلکہ کوئی معقول بہانہ کر کے کہیں رک جائے۔ شوکے کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔